سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 50 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اپنے سے پہلی کتاب یعنی توراۃ کو، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور یہ کہ میں حلال قرار دے دوں تمہارے لیے، بعض الذی حرم علیکم، کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام قرار دی گئی تھیں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لاؤں تمہارے پاس نشانی تمہارے پروردگار کی جانب سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونَ، سو اللہ ہی سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو، اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، سو اسی ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تذکرہ چل رہا تھا حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات، خصوصیات اور معجزات کا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی خود ان کا بیان یہ نقل کیا گیا کہ وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، جن میں چند ایک نشانیاں یہ تھی کہ فرمایا کہ میں پرندے کی شکل بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے، میں مادرزاد نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ اس کی بینائی واپس کر دیتے ہیں، میں کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہوں وہ تندرست ہو جاتا ہے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور فرمایا کہ تم جو گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو، جو کھا کے آتے ہو، میں تمہیں اس سے بھی آگاہ کر دیتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اور فرمایا کہ میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کے حکم سے۔ اور اس کے ساتھ ان کی خصوصیت یہ بتائی کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں اپنے سے پہلی کتاب یعنی توراۃ کا مصدق ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے جو بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، جن کے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور جن کے آخری ہمارے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر نبی اپنے سے پہلے نبی کا مصدق ہوتا تھا، اس کی تصدیق کرتا تھا
کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے پہلے نبی کی تردید نہیں کی کہ وہ غلط تھا، میں اب ٹھیک دین لے کر آیا ہوں۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، اور اللہ نے اب مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی یہی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی مصدق ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ البتہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مبشر بھی ہیں، مصدق ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اور مبشر ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں تورات کا مصدق ہوں، اور دوسری میری ڈیوٹی کیا لگائی گئی کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کچھ وہ چیزیں جو تم پر پہلی شریعت میں حرام قرار دے دی گئی تھی، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ان کو حلال قرار دوں۔ تھوڑا بہت فرق حلال اور حرام میں سارے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں رہا ہے، جیسا کہ انبیاء سابقین علیہ السلام کی شریعتوں میں تعظیماً کسی کے سامنے جھکنا جائز تھا، سجدہ یا رکوع تعظیماً کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جو اکمل اور ادوم شریعت ہے، تمام علاقوں تمام زمانوں کے لیے ہے، اس شریعت اسلامیہ میں تعظیماً کسی کے سامنے سجدہ یا رکوع بھی حرام ہے۔ عبادت کے لیے سجدہ یا رکوع کرنا وہ تو شرک بنے گا، عظمت کے لیے بھی سجدہ یا رکوع کی حالت میں جھکنا یہ بھی ناجائز ہے، غلط ہے۔ تو اس طرح فرق رہا ہے تمام شریعتوں میں تھوڑا بہت۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو شریعت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں کچھ چیزیں تو سختی میں حرام تھی، کچھ ان کی آزمائش کے لیے حرام تھی، اور کچھ ان کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے ان پہ حرام کر دی گئی تھی۔ مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حلال نہیں تھا۔ حلال جانور کی جو چربی ہے یہ ان کی شریعت میں حلال نہیں تھی۔ ہمارے حلال جانور کی چربی حلال ہے، گوشت کے ساتھ لگی رہ جائے اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے، کسی اور استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن ان پہ یہ سختی تھی کہ بوٹی کے ساتھ چربی نہ آئے، ان کو اس کو بڑا جو ہے کھرچ کے علیحدہ کرنا پڑتا تھا۔ پھر اسی طرح ان کی شریعت کے اندر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ تو ایسے بہت سارے احکامات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سخت تھے، ان کی اپنی کج ادائیوں کی وجہ سے اور بعض آزمائش کی وجہ سے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ میں ان چیزوں کو حلال قرار دے دوں، لہذا میری ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ میں ان کو حلال قرار دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اصل کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنا یہ اختیار ہے اللہ رب العالمین کا، اللہ کے سوا کسی کا یہ اختیار نہیں ہے، کسی کا بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ اللہ کا نبی صرف بتلاتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے بتلایا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام آ کر اس سے آگاہ کرتے ہیں، ورنہ شریعت اور اس کے تمام احکامات حلال یا حرام حقیقی اختیار صرف کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین، ورنہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے یا حرام چیز کو حلال قرار دے، یہ کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا فرمایا میں اللہ کے حکم سے جو چیزیں تم پر حرام قرار دی گئی تھی ان میں سے کچھ جو اللہ نے مجھے بتلائی ان کو میں حلال قرار دینے کے لیے آیا۔ اور تیسرا یہ کہ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے پالنے والے کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے میں کچھ نشانیاں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، جن کا پہلے اعلان بھی ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، کمالات تھے، نشانیاں تھیں، لیکن ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ نشانیاں، یہ دلائل، یہ علمی عقلی دلائل کیوں پیش کیے جا رہے ہیں؟ کہ اب نجات کا راستہ یہ ہے کہ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اللہ کے نبی کی بات ماننا ہی نجات کا راستہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام علاقوں کے نبی ہیں۔ ہر علاقے، ہر زمانے کے لوگوں کی نجات کا واحد راستہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اس کے بغیر نہیں نجات مل سکتی۔ نجات بھی اسی میں، کامیابی بھی اسی میں، عزت بھی اسی میں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر اتباع کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ دعوت دی کہ فاتقوا اللہ، ڈرو صرف کس سے؟ اللہ سے، اور اطیعون، اطاعت و فرما برداری کرو اللہ کے نبی کی۔ یہی کامیابی اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بڑے بڑے معجزات تھے۔ کل بھی میں نے درس میں عرض کیا کہ مردوں کو زندہ کرنا کام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ کسی نابینے کو بینا کر دینا یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ کسی بیمار کو شفا و تندرستی دینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر یہ معجزات اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوں، معجزہ کہلاتا ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو کام اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، اور اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ نہ معجزے کی وجہ سے اللہ کا نبی اللہ کے برابر ہوگا، نہ کرامت کی وجہ سے اللہ کا ولی اللہ کے برابر ہوگا۔ اللہ بہت بلند ہے، اللہ بہت عالی شان ذات ہے، وہ سب کا رب ہے، باقی سب اس کے مربوب ہے۔ وہ سب کا خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق، رب اور مربوب، رازق اور مرزوق یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عقیدے کا بھی اظہار کر دیا، فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب بھی صرف کون ہے؟ اللہ، اور تمہارا رب بھی کون ہے؟ اللہ۔ کہ میرے ان کمالات کی وجہ سے کہیں مجھے رب نہ بنا لینا، مجھے اللہ نہ بنا لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے ابن اللہ کہنا شروع کر دی، اللہ کا بیٹا، یا کہنا شروع کر دیا عین اللہ، اللہ ہی ہے، یا کہنا شروع کر دیا ثالث ثلاثہ، تین سے مل کر ایک خدا بنتا ہے، اور تیسرا حصہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ سارے نظریات اور عقائد باطل اور غلط ہیں، بالکل غلط ہے۔ ہمارا ایمان، یقین، عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ میرے عزیز دوستو، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ بہت بلند، بہت عالی شان ہے۔ یہ سارے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن ہیں کیا؟ بندے ہی ہیں، اللہ نہیں ہے۔
اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کمالات کو بیان کر کے پھر آخر میں فرمایا میرا رب بھی اللہ، تمہارا رب بھی اللہ، فاعبدوہ، عبادت ہوگی تو صرف کس کی؟ اسی اللہ کی عبادت ہوگی۔ میرے ان کمالات کے باوجود میں بھی عبادت کرتا ہوں اللہ کی، تم نے بھی عبادت کرنی ہے صرف کس کی؟ اللہ۔ اور فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آج کی عیسائیت کو بھی قرآن کی تبلیغ اور دعوت یہی ہے، آج کی یہودیت کو بھی قرآن کی تبلیغ اور دعوت یہی ہے، آج کے تمام باطل مذاہب والوں کو قرآن کی دعوت اور قرآن کا پیغام یہی ہے، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس سیدھے راستے کی سمجھ بھی نصیب فرمائے، اس پہ عمل بھی نصیب فرمائے، اور اس سیدھے راستے پہ دوسروں کو لانے کی جد و جہد اور محنت بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما